اگر تم سچے ہو تو فرمایا کل یوم فقلا یسر الذین کفروا ایمانہم، یہ نہ پوچھو اس کا وقت کب ہے، یہ سوچو کہ تم اس دن اللہ کو جواب کیا دو گے اپنے رب کے پاس، اور اس سے تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو نظم قرآنی یہ بات کہتی ہے کہ جو فتح سے مراد فتح مکہ نہیں ہے بلکہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ اور طلقاء کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں تھا، یہ بات ٹوٹلی طور پر قرآن کے خلاف ہے، جس سے وہ استدلال کرتا ہے ٹوٹلی طور پر باطل ہے۔ جس بھی بندے نے میرے پاک نبی کو ایمان کی نظر سے دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، وہ صحابی ہے۔ طلقاء بھی صحابی ہے۔ حضرت واشی، وہ واشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چیدہ تھا، نکالا تھا، اس وقت تو واشی تھا نا، لیکن کلمہ پڑھ کے وہ حضرت واشی ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کی سعادت انہی کو ملی تھی۔ گویا انہوں نے اپنے اس گناہ کا ایک کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ سامعین محترم، ایک بات اور، وقت کم رہ گیا، میں آج ذرا وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا سلام علی الیاسین، الیاسین پہ سلام ہو۔ اب اس مقام پر یہ کہنا کہ یہ لفظ الیاسین نہیں تھا، یہ لفظ آل یاسین تھا۔ یاسین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ کہنا کہ الیاسین اصل میں آل یاسین تھا، اور جامعین قرآن نے اسے الیاسین کر دیا تاکہ آل یاسین پہ سلام نہ ہو۔ اس کا کوئی تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہے۔ آل یاسین پہ اتنے سلام ہوں کہ گنتی کے عدد ختم ہو جائے، آل محمد کے سلام ختم نہ ہوں۔ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض جس بندے کے سینے میں ہے اسے اس کا ایمان نہیں ہے۔ ہم اس بندے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو آل محمد کے بارے میں بغض رکھتا ہے۔ ہم آل محمد کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ بات سرکار کی آل پہ درود کی نہیں ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن میں تعریف ثابت ہوتی ہے، جو کفر ہے، جو کفر ہے۔ میں نے کہا استدلال کو نصوص کے مقابلے میں مت لائیے ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ اب آ جائیں جو کچھ میں نے کہا حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، ایک لفظ کے کئی تلفظ ہوتے ہیں، جیسے جبریل تلفظ ہے، جبرائیل بھی اسی کا ایک تلفظ ہے، جبرال بھی اسی کا ایک تلفظ ہے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، یہ سورہ صافات کی آیت ہے، سورہ صافات کی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء کرام کا ذکر کیا، حضرت نوح کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، حضرت ابراہیم، اور یہ حضرت سلام علی حضرت الیاس کا ذکر ہے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اب ہر جہاں پر بھی ایک نبی کا ذکر ختم ہوتا ہے نا، وہاں پر یہ دونوں جملے آتے ہیں، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ کریم میں پہلے حضرت الیاس کا ذکر ہے، اور میں نے عرض کر دیا جو بندہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا نظم کی روشنی میں،
وہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ہر نبی کے آخر میں یہ جملہ ایسے ہی آیا ہے کہ ان پر سلامتی ہو اور وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہاں الیاسین اصل میں آل یاسین تھا، میں کہتا ہوں رسول کریم علیہ السلام کی آل میں تو بہت سے افراد شامل ہیں نا، ایک تو نہیں ہے نا بندہ آل میں۔ اب آپ اگلا جملہ دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ جو جس کو الیاسین کہا ہے نا، اِنَّهُ واحد مذکر کی ضمیر ہے، واحد مذکر، ایک، کہ وہ جو ایک بندہ تھا وہ ہمارے کامل مومنوں میں سے تھا۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے کامل مومن بندوں میں سے تھا۔ ایک، اگر اس سے مراد آل ہوتی تو یہاں نہ ہوتا، ہم ہوتا، کیونکہ ہم آل میں بہت سے افراد شامل ہوتے ہیں۔ تو اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اس کا ماقبل پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ، اس کا اختتام، حضرت الیاس کا تذکرہ، اس کا اختتام، اور کی ضمیر اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ الیاسین الیاس کا ہی دوسرا تلفظ ہے۔ الیاس بھی حضرت الیاس کا نام ہے، الیاسین بھی حضرت الیاس کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس سے پہلے حضرت ابراہیم پہ سلام بھیجا، حضرت نوح پہ سلام بھیجا، حضرت موسیٰ پہ سلام بھیجا، حضرت الیاس کے تذکرہ کے بعد حضرت الیاس پر سلام بھیجا۔ سلام علی الیاسین میں الیاسین سے مراد حضرت الیاس کی ذات گرامی ہے۔ قرآن کریم کا نظم یہ کہتا ہے، کوئی بھی بندہ جو قرآن کو سمجھنا چاہے گا وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ممکن ہے کچھ بوریت سی آپ کو محسوس ہوتی ہو، لیکن بہرحال یہ چیزیں وہ ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ قرآن کو بازیتا، وہ کیا کہتے ہیں، بازیچہ وہ اطفال بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے ادا کرنی ہیں وہ سنتے ادا کر لیں۔ اگر تم سچے تو فرمایا کل یوم فقیلا جیسا الذین کفروا ایمانہم، یہ نہ پوچھو اس کا وقت کب ہے، یہ سوچو کہ تم اس دن اللہ کو جواب کیا دو گے اپنے رب کو، اور اس سے تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو نظم قرآنی یہ بات کہتی ہے کہ جو فتح سے مراد فتح مکہ نہیں ہے بلکہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ اور طلقاء کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں تھا، یہ بات ٹوٹلی طور پر قرآن کے خلاف ہے، جس سے وہ استدلال کرتا ہے ٹوٹلی طور پر باطل ہے۔ جس بھی بندے نے میرے پاک نبی کو ایمان کی نظر سے دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، وہ صحابی ہے۔ طلقاء بھی صحابی ہے۔ حضرت واشی، وہ واشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چیدہ تھا، نکالا تھا، اس وقت تو واشی تھا نا، لیکن کلمہ پڑھ کے وہ حضرت واشی ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کی سعادت انہی کو ملی تھی۔ گویا انہوں نے اپنے اس گناہ کا ایک کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ سامعین محترم، ایک بات اور، وقت کم رہ گیا، میں آج ذرا وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا سلام علی الیاسین، الیاسین پہ سلام ہو۔ اب اس مقام پر یہ کہنا کہ یہ لفظ الیاسین نہیں تھا،
یہ لفظ آل یاسین تھا۔ یاسین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ کہنا کہ الیاسین اصل میں آل یاسین تھا اور جامعین قرآن نے اسے الیاسین کر دیا تاکہ آل یاسین پہ سلام نہ ہو، اس کا کوئی تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہے۔ آل یاسین پہ اتنے سلام ہوں کہ گنتی کے عدد ختم ہو جائے، آل محمد کے سلام ختم نہ ہوں۔ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض جس بندے کے سینے میں ہے اسے اس کا ایمان نہیں ہے۔ ہم اس بندے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو آل محمد کے بارے میں بغض رکھتا ہے۔ ہم آل محمد کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ بات سرکار کی آل پہ درود کی نہیں ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو قرآن میں تعریف ثابت ہوتی ہے جو کفر ہے، جو کفر ہے۔ میں نے کہا استدلال کو نصوص کے مقابلے میں مت لائیے ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ اب آ جائیں جو کچھ میں نے کہا حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں ایک لفظ کے کئی تلفظ ہوتے ہیں، جیسے جبریل تلفظ ہے، جبرائیل بھی اسی کا ایک تلفظ ہے، جبرال بھی اسی کا ایک تلفظ ہے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے نا، یہ سورہ صافات کی آیت ہے، سورہ صافات کی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء کرام کا ذکر کیا، حضرت نوح کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، حضرت ابراہیم، اور یہ حضرت سلام علی حضرت الیاس کا ذکر ہے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اب ہر جہاں پر بھی ایک نبی کا ذکر ختم ہوتا ہے نا، وہاں پر یہ دونوں جملے آتے ہیں، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ کریم میں پہلے حضرت الیاس کا ذکر ہے، اور میں نے عرض کر دیا جو بندہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا نظم کی روشنی میں، وہ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ہر نبی کے آخر میں یہ جملہ ایسے ہی آیا ہے کہ ان پر سلامتی ہو اور وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہاں الیاسین اصل میں آل یاسین تھا، میں کہتا ہوں رسول کریم علیہ السلام کی آل میں تو بہت سے افراد شامل ہیں نا، ایک تو نہیں ہے نا بندہ آل میں۔ اب آپ اگلا جملہ دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ جو جس کو الیاسین کہا ہے نا، اِنَّهُ واحد مذکر کی ضمیر ہے، واحد مذکر ایک، کہ وہ جو ایک بندہ تھا وہ ہمارے کامل مومنوں میں سے تھا۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے کامل مومن بندوں میں سے تھا۔ ایک، اگر اس سے مراد آل ہوتی تو یہاں نہ ہوتا، ہم ہوتا، کیونکہ ہم آل میں بہت سے افراد شامل ہوتے ہیں۔ تو اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اس کا ماقبل پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ، اس کا اختتام، حضرت الیاس کا تذکرہ، اس کا اختتام، اور کی ضمیر اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ الیاسین الیاس کا ہی دوسرا تلفظ ہے۔ الیاس بھی حضرت الیاس کا نام ہے، الیاسین بھی حضرت الیاس کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس سے پہلے حضرت ابراہیم پہ سلام بھیجا، حضرت نوح پہ سلام بھیجا، حضرت موسیٰ پہ سلام بھیجا،
حضرت الیاس کے تذکرہ کے بعد حضرت الیاس پر سلام بھیجا. سلام علی الیاسین میں الیاسین سے مراد حضرت الیاس کی ذات گرامی ہے. قرآن کریم کا نظم یہ کہتا ہے کوئی بھی بندہ جو قرآن کو سمجھنا چاہے گا وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. سامعین محترم، وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. ممکن ہے کچھ بوریت سی آپ کو محسوس ہوتی ہو، لیکن بہرحال یہ چیزیں وہ ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ قرآن کو بازیتا وہ کیا کہتے ہیں بازیچہ وہ اطفال بنا لیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں. فنش کر رہا